اچھا سیلانی کے بارے میں ذرا آڈینس کو بتائیے. ظاہر ہے ہم سب واقف تو ہیں آپ کے ادارے سے, مگر یہ کہ تھوڑی سی ہسٹری بتائیں. یہ آپ کو خیال کیسے آیا, کیوں آیا, اور یہ کب آپ نے سلسلہ شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا ہے دین اسلام نے کہ فرض کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. تو بچپنی سے اللہ نے ہمیں, کیونکہ ہم میمن زبان بولتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم میمن لوگ جو ہے وہ شروع سے گھر سے ہی جو ہے نظر و نیاز, فاتحہ, درود, صدقہ و خیرات کے بچپنی سے ہماری گٹی میں یہ بات ڈالی جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اور اللہ کی رحمت سے کوئی پریشانی نہیں تھی. جیسے بعض اوقات لوگ کسی حادثے کی بنیاد پر کوئی ادارہ بناتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. الحمدللہ ہم بالکل نارمل زندگی گزار رہے تھے اور گزار رہے ہیں آج بھی. تو بس ہم نے یہی ثواب کی نیت سے کام شروع کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جب شروع کیا تو اس وقت ہمارے رب نے ہم پر یہ احسان کیا, اللہ کی یہ رحمت ہو گئی کہ 2-4 اچھی نیت اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا لی. ایک ہم نے کہا کہ اس کو ہم جو ہے تقوی کی بنیاد پہ رکھیں گے اس کا ادارے کا, اور ہمارے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تھا تقوی کے ساتھ. دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی مدد سے ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے. بظاہر تو یہ بہت مشکل بات تھی, لیکن آج ماشاءاللہ ہر فورم پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بتائیے کیا یہ کام آپ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے ان ہاؤس ہو رہا ہے, ورنہ یہ ضرور کہیں گے کہ آؤٹ سورس ضرور ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا فضل ہو گیا. تو کوئی حادثہ نہیں تھا, بس یہ 99 میں یہ شروع کیا تھا ہم نے کام. صحیح. کام تو کب سے کر رہے ہیں, لیکن باقاعدہ 99 سے شروع کیا ماشاءاللہ. صحیح. تو آپ نے جو ہے کراچی سے اسٹارٹ کیا؟ جی کراچی سے اسٹارٹ. اور پہلا سینٹر آپ کا کہاں تھا؟ دھورا جی کالونی. دھورا جی جو آپ کا نہیں یہ وہ اب تو بہادر آباد میں, بہادر آباد والا ہے. اچھا, تو وہ اس میں آپ نے سلسلہ کس طرح شروع کیا؟ پہلے آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہم نے ایک ایمبولینس لی 24 گھنٹے کی فری سروس کے تحت. 3000 روپے کرائے کا ایک مکان لیا اور فٹ پاتھ پر ہم نے ایک لکڑی کا کیبن بنا کر کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, اس کا احسان ہوا کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا, اور آج ہم 2022-23 میں کھڑے ہیں. 2022 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سے اللہ نے 1 سال میں 10 ارب کا کام کروایا. 10 ارب؟ جی ماشاء اللہ. یہ 99 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 2022 کی بات. 2022 سوری. مطلب آپ نے ایک ایمبولینس سے شروع کیا اور اب 10 ارب کا آپ پہنچ چکے ہیں. نیا سال شروع ہوا 2023 انشاءاللہ اس سے بڑھ جائے گا انشاءاللہ. تو ایمبولینس کا آپ نے کیا, پھر وہ آہستہ آہستہ کیسے بڑھتا رہا سلسلہ؟ دیکھیں ہم نے جو بات کی تھی نا کہ ہم نے ہر شعبے میں کام کرنا ہے. ہم خود تاجر ہیں نا, تو ہماری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سائل آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو خیرات, تو پوری کائنات آپ کے ہاتھ میں, مگر آپ سب کچھ دے سکتے تھے, مگر آپ نے انہیں روزگار پہ لگایا. ان کے گھر کا سامان منگایا, اس کو نیلام کیا اور کہا کہ اب اس سے روزگار کرو. تو ہم لوگوں کی تمنا شروع سے یہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کریں, لوگوں کو انٹرپرینور کریں. تو ہم نے یہ ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا کام شروع کرتے گئے. اب ہمارے 63 وائلیوم ہے اس وقت, 63 ہمارے شعبہ جات آج موجود ہیں ماشاءاللہ. تو جس میں کام ہو رہا ہے پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام ہو رہا ہے. جو آپ کے مین شعبے ہیں وہ کون سے ہیں؟ خوراک, تعلیم, صحت اور روزگار. صحیح. تو پھر اچھا ٹھیک, آپ نے پھر اس طرح شروع کیا سلسلہ. پھر پہلا سال جو ہے آپ کو کیا فیڈ بیک رہا؟ مطلب آپ کو ڈونیشن میں کوئی پرابلم ہوئی, یا پہلے آپ نے جیب سے کیا, یا کہتے ہیں نا آپ دوست یاروں سے پہلے آپ رابطہ کرتے ہیں؟ جی اصل میں ویسے تو ہم شروع سے کام کر ہی رہے تھے سیلانی سے پہلے بھی, اور لاکھوں روپے کا ہمیں ڈونیشن مل بھی رہا تھا, پہلے سے مل رہا تھا. اتفاق سے 99 میں ایک سیلاب آ گیا تھا بدین میں, سمندری سیلاب آ گیا. صحیح. اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں, تو لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ ہاتھ لیا, اور ہم پہلے سال ہی اوپر نکل گئے. دوسرے سال پھر ہم نے بہادرآباد جگہ لے لی, تو وہاں ہم نے پھر لنگر کھانا شروع کیا پہلا, اور اس سے پھر ہمارا کھانا جو شروع ہوا تھا چند سو کا, آج ہماری خوراک تقریباً روز کی 1.5 کروڑ روپے کی ہو گئی ماشاءاللہ ایک دن کے اندر. اور یہ صرف کراچی کی بات ہے؟ نہیں کراچی نہیں, اور شہر شامل. اس میں کون سے شہر ہیں؟ خیر بہت سارے ہیں. اچھا, پشاور تک ہے نا. اچھا ماشاءاللہ. تو نیٹ ورک آل اکراس پاکستان آپ نے؟ نہیں, پاکستان کے باہر بھی ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں, شام میں, ترکی میں, جارڈن میں. اچھا, تو وہ جیسے وہ ریلیف فنڈ وغیرہ جس طرح کرتے ہیں, جیسے وہ زلزلے میں ہم نے دیکھا, ٹرکی کے زلزلے میں بھی وہاں پہ آپ کی بھی شمولیت تھی؟
صحیح صحیح. جیسے ہم دیکھتے ہیں خیمے لگے ہیں اور دوسرے کام ہو رہے ہیں. زبردست ماشاء اللہ, تو بڑا زبردست کام ہے. اچھا, تو پھر آپ نے ایمبولینس سے اسٹارٹ لیا, پھر آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ بھائی دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ایک اسلامی تصور نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. ہم نے ایک ذہن بنا لیتا کہ ہمیں ہر کام کرنا ہے. اب لوگ آتے گئے ہم پر اور ہمارا کام بڑھتا گیا. کسی زمانے میں میڈیکل نہیں تھا, آج لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ہمارا بلڈ بینک نہیں تھا, اب اس سے بڑی تعداد فیضیاب ہو رہے ہیں. تھیلیسیمیا سینٹر نہیں تھا, تو اس وقت اسکولس نہیں تھے, اسکولس قائم کیے. اور ہم نے 2014 میں پھر آئی ٹی کا کام شروع کیا. جب ہمیں لوگوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر آگے لے جانا ہے تو پاکستان میں ایک کیو خان اور بھی موجود ہے, ایک ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, ایک دوسرے ڈاکٹر موجود ہیں جو دوسرے ایک کیو خان ہیں. ان کا نام سر ضیاء خان صاحب. اور یہ آپ جو ہے 8 سال تک جو ہے ان سے وہ لیتے رہے ایوارڈ, بل گیٹ کے ادارے سے, مائکروسافٹ سے. تو ان کو پکڑو. ہم نے 2013 سے کام شروع کر دیا تھا. 2014 میں باقاعدہ ہمارا گویا MOU ہو گیا, اور آج تک ہم ماشاء اللہ اس سے چل رہے ہیں. اور ہمیں 10 لاکھ بچوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دینی ہے, 10 لاکھ بچوں کو ماشاء اللہ. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے 10 لاکھ بچے پڑھ لیں گے تو ہم پاکستان کو ہر سال $100 بلین کما کے دیں گے انشاءاللہ. ابھی دیتے تو ابھی زیادہ ضرورت ہے تھوڑی. ابھی میں نے آفر تو کی تھی. اچھا, ڈار صاحب کو میں ایوان صدر وزیر اعظم میں گیا تھا. صحیح. میں نے کم از کم یہ کر لو کہ ہمیں موقع دے دو, ہم کم سے کم $2 بلین تو منگا دیں. آپ $1 بلین کے لیے آپ اس کے IMF کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تو انہوں نے مجھے عقیدہ نہیں کرائی. میں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی ملا 2 مرتبہ, مگر شاید وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہم یہ کام کر لیں گے تو کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے. اچھا, تو مطلب ڈونیشن کی مد میں آپ نہیں. پھر بیرون الملک پاکستانیوں کو ہم جیسے ہم ماشاءاللہ 10 ارب کا کام ہم کیا ہم نے 22 میں نا, تو لوگوں نے پیسے دیے نا ہمیں. اور آج بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس امریکہ سے ڈیلی ڈالر آتے ہیں, کوئی ایک دن ناغا نہیں ہوتا پورے سال میں ماشاءاللہ. تو ہم نے چند اداروں کو ملا کر, جن کے نام اللہ تعالیٰ نے عزت والے بنائے, ہم مل کر ایک پیغام دیں گے. اور ہمارے اوپر امبریلا ہوگی ریاست کی بھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی. اور ہم لوگوں سے کہیں گے کہ ہم 5 سال کی, آپ نے 5 سال کے لیے ہمیں آپ جو ہے رقم دیں. کوئی $5,000 دے, کوئی 10,000, کوئی لاکھ. یہ 5 سال آپ کے ہمارے پاکستان میں رہیں گے. آپ کو اس سے کوئی نفع نہیں ملے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ پیسے جو ہے نا, آپ کے یہ پیسے ہمارے پاس رہیں گے تو کم از کم ہم کو یہ جو مسائل آ رہے ہیں اس سے نکل سکیں گے. تو ظاہر پاکستان آپ کے لیے بنا ہے, آپ نے پاکستان بنایا ہے, تو آج پاکستان کو کچھ دو. تو امید ہے کہ جب ہمیں لوگ ملین ڈالر دے سکتے ہیں اداروں کو, تو کیا پاکستان کو نہیں دے سکتے؟ تو اس امید کے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو اخوت کے ہیڈ ہیں, ان سے ہماری بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی. پھر انہوں نے وزیر اعظم کو بھی دوبارہ بات کی ہے, میاں صاحب کو بھی دوبارہ بات کی کہ اس بات پر ہمیں موقع دیا جائے. ہماری تو ڈار صاحب سے بات ہوئی, ہماری گورنر اسٹیٹ بینک سے بات, پھر وزیر اعظم سے دوبارہ بات ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ان کو موقع دے کہ نہ دیں. نہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے اس چیز سے؟ مسائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی سعودی اپنے پیسے اسٹیٹ بینک میں رکھوا دیتے ہیں یا UAE رکھوا دیتے ہیں, یا یہ اس طرح کا سلسلہ کہ صرف پیسے رکھے ہوں گے تاکہ ہمارا ڈالر مسئلہ چلتا رہے. نہیں, مسئلہ ہمارا دیکھیں, ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے بے روزگاری. آپ کے پاس سب سے زیادہ تیز کام کرنے والی صنعت ہے نا, وہ ہے موٹر سائیکل. کیڑے مکوڑوں کی طرح آپ کے پاس موٹر سائیکل. میں ایک بہت بڑے ادارے سے ملا, انہوں نے کہا میں نے 3 مہینے تک تو لوگوں کو تنخواہیں دی, آخر میں نے اپنی فیکٹری بند کر دی. کیوں؟ کہ ہمارے لیے امپورٹ الاؤ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ پرزے جو ہم باہر سے منگاتے تھے یا جو چیز منگاتے تھے وہ نہیں اویلیبل. تو ہم نے تو یہ ایک فیکٹری سے 500, کہیں 1000, کوئی 2000 ابھی نکل رہے ہیں. تو کم از کم ہمارے پاس یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو مطلب لینے کے امپورٹ کرنے نہیں دیں گے, تو کم از کم وہ تو شروع ہو جائے اور مسئلہ تو حل ہوں گے. کم از کم لوگوں کی روزگار تو ہو, کیونکہ دیکھیں روزگار نہیں ہوگا تو لوگ بہت سی برائی کریں گے. ہم نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کی, اور ہم نے کفرت کا شعبہ شروع کیا, آج اس کو تقریباً 18 سال ہو گئے ایڈاپشن کا. اور اس میں ہم نے الحمدللہ فیملیوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اگر ان فیملی کو جو بیوہ خواتین, طلاق یافتہ خواتین, جن کے شوہر منشیات کے عادی ہو گئے, جن کے شوہر جیل میں چلے گئے, جن کے شوہر گھر چھوڑ کے بھاگ گئے, ایسے بہت سے مسائل ہیں. اگر ان کو ہم نہ پکڑتے تو یہ کہاں چلے جاتے, جسم فروشی ہو جاتی, بچے بے قراری کے شکار ہو جاتے. تو یہ ہم نے معاشرے کو بچانے کے لیے اپنا کردار, ہم اکیلے نہیں ہیں اس معاشرے میں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کردار کو ادا کریں. اور آج کی اس قیامت خیز حالت نے, ذرائع ابلاغ نے یہ بتا دیا کہ 1971 کی بھی ایسے حالات نہیں تھے جو آج ہیں پاکستان کے. اور یہ بھی بتا دیا ذرائع ابلاغ نے کہ اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو جاتی. تو ماننا پڑے گا پاکستان کو بچانے میں سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں وہ یہی ادارے کر رہے ہیں.
اگر آپ نے کلپ انجوائے کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پہ دیے گئے لنک پہ کلک کیجئے اور میرے مین چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس ملتی رہیں. بہت شکریہ.